میں نے کالج میں داخلہ لینے کے بعد یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ میں نے تعلیم میں دلچسپی کم لی، لیکن سوشل ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اس زمانے میں انٹرویو پشاور سے لے کے کالج تک جہاں جہاں ڈبیٹس ہوتی رہیں وہ میں اٹینڈ کرتا رہا، اردو کی اور انگلش کی، دونوں کی۔ اس عرصے میں ہم نے ایک ڈرامہ بھی اسٹیج کیا جو ہمارے کورس میں تھا۔ ڈرامٹک کلب میں میرا ایک اور جو سیکریٹری تھا ڈرامٹک کلب کا، وہ تھے انور کرامت، جو نواب صاحب کی فوج کے ایک کرنل کرامت تھے، ان کا بیٹا تھا وہ۔ ذہن میں ہمارے آیا کہ کیوں نہ ڈرامٹک کلب پر ہم موقع تلاش کر کے اپنے نواب بہلول کو مدعو کیا جائے۔ مقصد ہمارا نواب صاحب کو بھی بلانا تھا اور ساتھ میں رقم بٹورنا بھی تھا۔ بہرحال ہم نے کرم کرامت سے خط لیا، اور خط لینے کے بعد ہم ڈیرہ نواب گئے۔ ڈیرہ نواب میں ہم نے کرنل نذیر تھے اس وقت ان کے، وہ اور ایک اور تھے جناب سعید حسین، ان سے ہم نے رابطہ کیا اور نواب سے ملاقات کی، ہمیں اجازت مل گئی۔ شام 5 بجے ہم ملاقات کے لیے گئے، تو وہاں جب گئے تو باقاعدہ وہ چونکہ وہ ان کا لباس درباری لباس جو کسی ملاقاتی کو ہوتا ہے وہ ہمیں پہنایا گیا اور ہمیں نواب صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہم نواب صادق محمد خان سے ملاقات کے لیے ڈیرہ نواب گئے۔ ہم نے سعید صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے ہمیں ملاقات کے لیے شام 5 بجے کا ٹائم دیا گیا۔ ہمیں خرقہ پہنایا گیا، چونکہ نواب بہلپور اس وقت بھی نواب تھے، اس لیے ہمیں باقاعدہ جو لباس ملاقاتیوں کا ہوتا ہے، جو خرقہ پہنایا جاتا تھا، وہ ہم پہنے اور ہم ان کے سے ملاقات کے لیے گئے۔ نواب صاحب نے ملاقات میں ہم نے ان سے کہا کہ مقصد اپنا ظاہر کیا، لیکن انہوں نے معذرت کر لی کہ میں صحت کی وجہ سے آ نہیں سکتا۔ اچھا، لیکن مگر یہ ہوا ہمیں چائے وائے پیش کی گئی، ان کے جو سیکریٹری صاحب تھے انہوں نے پیش کی، اور جب رخصت ہونے لگے تو ایک ایک لفافہ جس میں 500 روپے ہمارے لیے تھے، ہمیں دیے گئے تھے، ہم وہ لے کر واپس آ گئے۔ تو ہمارے لیے یہ جو ملاقات تھی ہمارے لیے بڑا انسینٹیو تھی۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ نواب بہلپور سے ملاقات ہوئی، صادق محمد خان سے، اور چونکہ ان کے بارے میں یہ سنا گیا تھا کہ وہ واقعہ مجھے سنایا تھا کرنل کرامت نے کہ جب وہ پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کس طرح کیا انہوں نے۔ کرنل صاحب نے فرمایا کہ پٹیل کی ملاقات کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے آنے کی وہاں خبر گرم ہوئی، اور نواب صاحب نے وہاں پتہ لگا کہ وہ آ رہے ہیں، جناح صاحب آ رہے ہیں۔ تو ہم ان کو نواب صاحب جو تھے وہ باغ میں اپنے ٹہل رہے تھے، ساتھ میں کرنل کرامت پیچھے پیچھے تھے، جیسے کہ ان کے وہ کیا تھے، ایڈی کانگ تھے، اور وہ ان کے ساتھ تھے، ساتھ ساتھ تھے۔ تو ایک دم سے وہ کچھ پریشانی کے عالم میں نظر آئے۔ وہ پریشان، یہ تو نہیں پتہ کہ پریشان تھے یا نہیں تھے، لیکن کرنل کرامت نے محسوس کیا کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نواب صاحب سے پوچھا، کیوں سی کچھ سوچے ہوئے؟ نواب صاحب سے ملاقات کر کے جا چکے تھے، اب ٹہل رہے تھے اپنی چھڑی لے کر، اس کے پیچھے پیچھے کرنل کرامت بھی اپنی جو اسٹک لے کے وہ ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ سرائی کی زبان میں پوچھا، صحیح کچھ سوچے ہوئے؟ نواب صاحب نے فوراً مڑ کر ان سے پوچھا، انہوں نے فوراً مڑ کر سوچا،
ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ہندوستان نال بھی تو پٹیل صاحب نے فوراً تھوڑے سے غصے کا اظہار کیا نواب صاحب نے. اس نے کہا یہ کوئی میرے سوچن کی گال ہے؟ وہ کیا میں کرارا نہ اٹھتا کیا مطالعے جاڑے؟ تو یہ جواب ان کی جو ذہنی جو وہ تھی ہمارے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی آرزو جو تھی اور جو مقصد تھا زندگی کا، وہ انہوں نے واضح کر دیا کہ کیوں تیرا کیا خیال ہے کہ میں قیامت لے جاڑے کرارا نہ اٹھتا. یہ جواب ان کی جو دین سے، پاکستان سے لگاؤ، پاکستان سے عقیدت کی ظاہر کرتا تھا، یہ ظاہر کیا. تو بہرحال یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ ہماری ہماری تاریخ میں یہ کہ نواب صاحب نے پاکستان میں شامل کس بنا پر کیا، اور وہ مقصد صرف یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے. اور اسی مقصد سے قائد اعظم بڑا سمپل سے جواب دیا. اور سنا یہ ہے کہ قائد اعظم نے جب شرائط پوچھی نواب صاحب سے کہ شرائط آپ کو، انہوں نے کہا کوئی، انہوں نے سفید کاغذ پہ دستخط کر کے دے دیے نواب صاحب نے قائد اعظم کو، کوئی اب ہاتھ سے ایک شرط بھی نہیں لکھی. جو تمام شرائط ہیں وہ قائد اعظم نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں. اور وہ جو شرائط نامہ ہے یا وہ جو پاکستان کے ساتھ شمولیت کا نامہ ہے، وہ آج بھی سپریم کورٹ میں صفحہ مثل پر موجود ہے اور وہ پڑھا جا سکتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ وہ لے کے وہ بھی منسلک کر لوں.